سلطنت عثمانیہ ارطغرل کون تھا؟ ارطغرل کے بارے میں عثمانی روایات۔ نامعلوم تاریخ والا سکہ، تاریخ میں عثمانیوں کا پہلا ذکر اور عثمانیوں کا خواب اور عثمان کا خواب۔ دی گریٹ ارطغرل کا اناطولیہ، ارطغرل کا میزار۔ ارطغرل کی زندگی پر ٹی وی ڈرامہ آخر کیوں؟ تو دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ میرا پورا پروگرام ڈیٹیل سے دیکھیں اور سنیں۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ارطغرل کون تھے، سلطنت عثمانیہ کیسے بنی، اس کی ہسٹری کیا ہے، اور یہ ڈرامہ کیسے نہ صرف پاکستان پوری دنیا میں مشہور سے مشہور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے نے بالی ووڈ کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ہالی ووڈ کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو دوستو آئے ہم شروع کرتے ہیں سٹوری۔ سلطنت عثمانیہ، ارطغرل کون تھے؟ ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ عثمانی سلطنت یا عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کی دھندلکوں میں گم ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور بازنطینیہ سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر اور عثمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے، جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ جو بات طے ہے وہ یہ کہ عثمان کا تعلق آج کی ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خاندان بدخش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کی درجنوں چھوٹی بڑی حکومتوں میں سے ایک، جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اس خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے تین براعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اول میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسنت پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ کیرولائن فنکل اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی اناطولیہ میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت۔ وہ علاقہ جو کسی حد تک آج کی ترکی کی حدود سے مطابقت رکھتا ہے، اس میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی خوفناک، سخت گیر، سخت ترین تھی۔ ارطغرل کے بارے میں عثمانی روایات۔ مورخ سٹینفورڈ جے شاہ اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں اسی روایات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی روایات تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے اہم سوال رہا ہے۔ اس دور کے ذرائع کی کمی اور بعد کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پوری یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ انہوں نے اسی مشہور روایات کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عثمانیوں کا جد امجد سلیمان شاہ تھے، جو قائن قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ روایات کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی
اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا، اور جے شاہ کے مطابق خیال ہے کہ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے عرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کی۔ ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی۔ جے شاہ کی کتاب میں درج ہے۔ اس روایات کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ فنکل لکھتی ہیں کہ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل نامی ایک قبائلی سردار شمال مغربی اناطولیہ میں آ کر سلجوق اور بازنطینیہ سلطنت کے بیچ کے علاقے میں آباد ہوا، اور اس روایات کے مطابق سلجوق سلطنت نے ارطغرل کو سوگت میں کچھ علاقے عطا کیا تھا، لیکن ارطغرل کا عثمان سے کیا تعلق؟ نامعلوم تاریخ والا سکہ۔ فنکل لکھتی ہیں کہ عثمان کے دور سے ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے۔ اس سکے پر درج ہے جاری کردہ برائے عثمان والد ارطغرل درج ہے۔ فنکل مزید لکھتی ہیں کہ عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار نہیں بلکہ اناطولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ تاریخ میں عثمانیوں کا پہلا ذکر۔ فنکل لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کا پہلی بار ذکر سن 1300 کے قریب ملتا ہے۔ اس وقت کے ایک بازنطینی مورخ نے لکھا کہ سن 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ بافیوس کہلانے والی یہ لڑائی قسطنطنیہ استنبول کے قریب لڑی گئی تھی اور اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی، لیکن عثمانیوں کا بازنطینیہ سلطنت کے برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا، اور جب ایسا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ایک خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے بھی جنم لیا۔ مورخ کہتے ہیں کہ عثمانی اس لفظ سے خوش قسمت تھے، ان کا علاقہ قسطنطنیہ کے قریب تھا، جس سے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا انعام یقینی تھا۔ عثمان کا خواب۔ مورخ لیسیلا پی پیرس نے اپنی کتاب دی امپیریل حرم ویمن اینڈ سوورینٹی ان دی اوٹومن امپائر میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایات کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابی کے بعد ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادیابالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور گیت سراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادیبالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے، اور جو اس خواب کے بعد عثمان کے اہلیہ بن گئی۔ فنکل لکھتی ہیں کہ ابتدائی عثمانی سلطنت کو اپنے آغاز کی تاریخ معلومات کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی، اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا
تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے زمانوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادیبالی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کے 2 بیویوں میں سے ایک تھی۔ تو دوستو اب اس پہ بات کرتے ہیں ارطغرل کا اناطولیہ۔ ارطغرل کا اناطولیہ 13ویں صدی کا اناطولیہ تھا۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ جس اناطولیہ میں یہ ترکی قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، ارمانیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی، جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک، اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے۔ ماضی کی 2 طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کی اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی آماجگاہ نہیں، مہم جہی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ اس علاقے کی جہاں سلطنت عثمانیہ بنیاد رکھی گئی بتاتی ہیں کہ اس علاقے میں خانہ بدوشوں، نیم خانہ بدوشوں، لٹیروں، فوجی مہمات کے شوقینوں، تلف پس منظر والے غلاموں، درویشوں، راہبوں اور بکھرے ہوئے آبادیوں کے دورے کرتے پادریوں، پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسانوں، شہر والوں، سکون اور مقدس مقامات کی متلاشی بے چین روحوں، سرپرستی کے متلاشی مسلمان اساتذہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کا جال بچھائے ہوئے تھے۔ فنکل لکھتی ہے کہ اس بد انتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کے موجودگی تھی۔ راہبوں کی طرح وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے یا پھر اپنے پیروکاروں کے درمیان قیام کرتے اور ان کی زندگی روایات کا حصہ بن گئی۔ درویشوں کی ہولیاں علاقے میں اسلام کے اس تصور کی نشانی تھی جو اناطولیہ میں سلجوقوں کی سلطنت کے سنی اسلام کے ساتھ عام تھا۔ اسٹینفورڈ جے شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ترکی خانہ بدوش جب اناطولیہ آئے تو توفی بزرگ بھی ان کے ساتھ ہی آ، جس پر طاقتور سلجوق حکمرانوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ان صوفیوں کی لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقوں سے نکل جانے پر خوش تھے۔ جے شاہ مزید لکھتے ہیں کہ اس عمل میں کچھ مسیحی ہلاک اور اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے، لیکن زیادہ تر اپنی جگہ پر رہے۔ کچھ نے اسلام بھی قبول کیا۔ کچھ ترک صوفی سلسلے مسیحی مذہبی مقامات میں بھی داخل ہوئے جہاں مسیحی اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عبادات کرتے نظر آتے تھے۔ ارطغرل کا مزار سوگد کے علاقے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کو سلجوق سلطنت سے ملا تھا، اس میں ارطغرل کا نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے اروحان نے اضافہ کیا۔ کیرولائنا فنکل لکھتی ہیں اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی، اس لیے کسی عمارات کے بارے میں پوری اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمان کے
دور کی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 19ویں صدی کے آخر میں سلطنت عبدالحمید دوم نے کمزور ہوتی سلطنت کی ساکھ بہتر کرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی شہرت کا سہارا لینے کی کوشش کی اور سوگت میں ارطغرل کا مزار آج سرنو تعمیر کیا اور عثمانی شہیدوں کا ایک قبرستان بھی بنوایا۔ ارطغرل کی زندگی پر ٹی وی ڈرامہ کیوں؟ امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ماہر بشریات جوش کارونی نے مڈل ایسٹرن ریویو میں شائع ہونے والی ایک مضمون میں سوال اٹھایا کہ ترکی حکومت نے کئی مشہور کرداروں کو جوڑ کر آخر ارطغرل کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ جوش کارونی کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان 1520 سے 1566 اور عبدالحمید دوم 1876 اور 1909 کی شہرت ارطغرل سے بہت زیادہ ہے، لیکن ارطغرل پر ٹی وی سیریل بنانا بغیر وجہ نہیں۔ ترکی ٹی وی چینل TRT کی دنیا بھر میں انتہائی کامیاب سیریز دی ریلیز ارطغرل ان کی کائی قبیلے کی اناطولیہ میں مختلف دشمنوں سے لڑتے ہوئے پیش رفت پر مبنی ہے، جبکہ تاریخی کردار ارطغرل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ TRT کا کردار ترکی میں اور ترکی سے باہر مقبول ہے اور لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ سن 2018 میں لکھے گئے اس مضمون میں کارونی کہتے ہیں کہ اس سیریز کے کئی پہلو ترکی میں ہونے والے آئینی ریفرنڈم کے اشتہاروں میں واضح تھے، جس سے کوئی شک نہیں رہتا کہ تاریخ اور پاپولر کلچر کو سیاسی فائدے کے لیے اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ کارونی کہتے ہیں کہ ایک ایسے کردار کے بارے میں ٹی وی سیریز جیسے لوگ نہیں جانتے۔ آسانی یہ ہے کہ اس کو کسی بھی رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے، جبکہ مقبول شخصیات کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں سیریز اسی لیے اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ارطغرل کے بارے میں سیریز بنانا ایسے ہی تھا جیسے خالی لسٹ پر مریض کے رنگ بھرنا۔ السلام علیکم دوستو، میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، میری ویڈیوز لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنے ہونے کا احساس دلائیں۔ بہت شکریہ۔